عورت ذات مہاراجہ گاف سے ریس کورس پر اشوک کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد دونوں بے تکلف دوست بن گئے. مہاراجہ گاف کو ریس کے گھوڑے پالنے کا شوق ہی نہیں، خبط تھا. اس کے استبل میں اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا موجود تھا، اور محل میں جس کے گنبد ریس کورس سے صاف دکھائی دیتے تھے طرح طرح کے عجائب موجود تھے. اشوک جب پہلی بار محل میں گیا تو مہاراجہ گاف نے کئی گھنٹے صرف کر کے اس کو اپنے تمام نوادر دکھائے. یہ چیزیں جمع کرنے میں مہاراجہ کو ساری دنیا کا دورہ کرنا پڑا تھا، ہر ملک کا کونا کونا چھاننا پڑا تھا. اشوک بہت متاثر ہوا. چنانچہ اس نے نوجوان مہاراجہ گاف کے ذوق انتخاب کی خوب داد دی. ایک دن اشوک گھوڑوں کے ٹپ لینے کے لیے مہاراجہ کے پاس گیا تو وہ ڈارک روم میں فلم دیکھ رہا تھا. اس نے اشوک کو وہیں بلوا لیا. 16 ملی میٹر کے فلم تھے جو مہاراجہ نے خود اپنے کیمرے سے لیے تھے. جب پروجیکٹر چلا تو پچھلی ریس پوری کی پوری پردے پر دوڑ گئی. اس فلم کے بعد مہاراجہ نے اشوک کی فرمائش پر اور کئی فلم دکھائے. سوئٹزرلینڈ، پیرس، نیو یارک، ہونولولو، ہوائی، وادی کشمیر. اشوک بہت محظوظ ہوا. یہ فلم قدرتی رنگوں میں تھے. اشوک کے پاس بھی 16 ملی میٹر کیمرہ اور پروجیکٹر تھا، مگر اس کے پاس فلموں کا اتنا ذخیرہ نہیں تھا. دراصل اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنا یہ شوق جی بھر کے پورا کر سکے. مہاراجہ جب کچھ فلم دکھا چکا تو اس نے کمرے میں روشنی کی اور بڑی بے تکلفی سے اشوک کی ران پر دھپا مار کر کہا، اور سناؤ دوست. اشوک نے سگریٹ سلگایا. مزہ آ گیا فلم دیکھ کر. اور دکھاؤں؟ نہیں بھائی، ایک ضرور دیکھو، مزہ آ جائے گا تمہیں. یہ کہہ کر مہاراجہ گاف نے ایک صندوقچہ کھول کر ایک ریل نکالی اور پروجیکٹر پر چڑھا دی. ذرا اطمینان سے دیکھنا. اشوک نے پوچھا، کیا مطلب؟ مہاراجہ نے کمرے کی لائٹ آف کر دی. مطلب یہ کہ ہر چیز غور سے دیکھنا. یہ کہہ کر اس نے پروجیکٹر کا سوئچ دبا دیا. پردے پر چند لمحے صرف سفید روشنی تھرتھراتی رہی، پھر ایک دم تصویریں شروع ہو گئیں. ایک الف ننگی عورت صوفے پر لیٹی تھی، دوسری سنگار میز کے پاس کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی. اشوک کچھ دیر خاموش بیٹھا دیکھتا رہا. اس کے بعد ایک دم اس کے حلق سے عجیب و غریب آواز نکلی. مہاراجہ نے ہنس کر اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ اشوک کے حلق سے آواز پھنس پھنس کر باہر نکلی، بند کرو یار، بند کرو یار. کیا بند کرو؟ اشوک اٹھنے لگا، مگر مہاراجہ گاف نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا. یہ فلم تمہیں پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا. فلم چلتا رہا. پردے پر برہنگی منہ کھولے ناچتی رہی. مرد اور عورت کا جنسی رشتہ مادر زاد و ریانی کے ساتھ ساتھ تھرکتا رہا. اشوک نے سارا وقت بے چینی میں کاٹا. جب فلم بند ہوا اور پردے پر صرف سفید روشنی تھی تو اشوک کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا پروجیکٹر کی بجائے اس کی آنکھیں پھینک رہی تھی. مہاراجہ گاف نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اشوک کی طرف دیکھا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اشوک کچھ سکڑ سا گیا تھا. ایک دم روشنی ہونے کے باعث اس کی آنکھیں بھیجی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے تھے. مہاراجہ گاف نے زور سے اس کی ران پر دھپا مارا اور اس قدر بے تحاشا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اشوک صوفے پر سے اٹھا، رومال نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ پوंچھا. کچھ نہیں یار. کچھ نہیں کیا؟ مزہ نہیں آیا؟ اشوک کا حلق سوکھا ہوا تھا. تھوک نگل کر اس نے کہا، کہاں سے لائی یہ فلم؟ مہاراجہ نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، پیرس سے. پیری. اشوک نے سر کو جھٹکا سا دیا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیا؟
یہ لوگ, میرا مطلب ہے کیمرے کے سامنے یہ لوگ کیسے, یہی تو کمال ہے کہ نہیں؟ ہے تو صحیح. یہ کہہ کر اشوک نے رومال سے اپنی آنکھیں صاف کی. ساری تصویریں جیسی میری آنکھوں میں پھنسی گئی ہیں. مہاراجہ گاف اٹھا. میں نے ایک دفعہ چند لیڈیز کو یہ فلم دکھایا. اشوک چل رہا ہے, لیڈیز کو؟ ہاں, بڑے مزے لے کر دیکھا انہوں نے. غلط. مہاراجہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا, سچ کہتا ہوں. ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ پھر دیکھا, چیختی چلاتی اور ہنستی رہی. اشوک نے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا. حد ہو گئی ہے, میں تو سمجھتا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی. میرا بھی یہی خیال تھا, لیکن انہوں نے خوب لطف اٹھایا. اشوک نے پوچھا, کیا یورپین تھیں؟ مہاراجہ گاف نے کہا, نہیں بھائی, اپنے دیس کی تھیں. مجھ سے کئی بار یہ فلم اور پروجیکٹر مانگ کر لے گئیں. معلوم نہیں کتنی سہیلیوں کو دکھا چکی ہیں. میں نے کہا. اشوک کچھ کہتے کہتے رک گیا. کیا ایک دو روز کے لیے فلم دے سکتے ہو مجھے؟ ہاں لے جاؤ. یہ کہہ کہ مہاراجہ نے اشوک کی پسلیوں میں ٹھونکا دیا. سالے کس کو دکھائے گا؟ دوستوں کو. دکھا جس کو بھی, تیری مرضی. یہ کہہ کر مہاراجہ گاف نے پروجیکٹر میں سے فلم کا اسپول نکالا, اس کو دوسرے اسپول پر چڑھایا اور ڈبہ اشوک کے حوالے کر دیا. لے پکڑ, عیش کر. اشوک نے ڈبہ ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بدن میں جرجری سی دوڑ گئی. گھوڑوں کی ٹپ لینا بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا. گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھایا. تقریباً سب کے لیے انسانیت کی یہ اوریانی بالکل نئی چیز تھی. اشوک نے ہر ایک کا رد عمل نوٹ کیا. بعض نے خفیف سی گھبراہٹ محسوس کی اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا. بعض نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں. بعض آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود فلم کو تمام و کمال کے طور پر نہ دیکھ سکے. ایک برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کے چلا گیا. 3-4 روز کے بعد اشوک کو فلم لوٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں. چنانچہ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا. رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا. دروازے بند کیے, پروجیکٹر کا کنیکشن ونیکشن ٹھیک کیا, فلم نکالا, فٹ کیا, کمرے کی بتی بجھائی اور فلم چلا دیا. پردے پر چند لمحات سفید روشنی تھرتھرائی, پھر تصویریں شروع ہو گئیں. اشوک کی بیوی زور سے چیخی, تڑپی, اچھلی. اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلیں. اشوک نے اسے پکڑ کے بٹھانا چاہا تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخنا شروع کر دیا, بند کرو, بند کرو. اشوک نے ہنس کر کہا, ارے بھائی دیکھ لو, شرماتی کیوں ہو؟ نہیں. یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا. اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا. وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا. اس کھینچا تانی میں دفعتاً اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا. اشوک کے بریک لگ گئے. اس نے تو محض تفریح کی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا. روتی اور بڑبڑاتی اس کی بیوی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. اشوک چند لمحات بالکل خالی اس ذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھی. پھر ایک دم اس نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا. اس احساس نے اسے خجالت کے سمندر میں غرق کر دیا. اس نے سوچا مجھ سے بہت ہی نازیبا حرکت سردرد ہوئی, لیکن حیرت یہ ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا. دوستوں کو دکھایا تھا, ٹھیک تھا, گھر میں کسی اور کو نہیں, اپنی بیوی کو. اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. فلم چل رہا تھا. مادرزاد برہنگی مختلف آسن اختیار کرتی دوڑ رہی تھی. اشوک نے اٹھ کر سوئچ آف کر دیا. پردے پر سب کچھ بجھ گیا, مگر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لی. اس کا دل و دماغ شرمساری میں ڈوبا ہوا تھا. یہ احساس اس کو چبھ رہا تھا کہ اس سے ایک نہایت ہی نازیبا, نہایت ہی واہیات حرکت سرزد ہوئی ہے. اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا.
ایک سگریٹ سلگا کر اس نے احساس ندامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر دماغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا۔ جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا، اور ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کمرے میں اندھیرا ہے اسی طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرا چھا جائے۔ بار بار اسے یہ چیز ستا رہی تھی، ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ پھر وہ سوچتا، بات اگر ساس تک پہنچ گئی، سالیوں کو پتہ چل گیا، میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے یہ لوگ کہ ایسے گرے ہوئے اخلاق کا آدمی نکلا، ایسی گندی ذہنیت کے اپنی بیوی کو۔ تنگ آ کر اشوک نے سگریٹ سلگایا۔ وہ ننگی تصویریں جو وہ کئی بار دیکھ چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ ان کے عقب میں اسے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا، حیران و پریشان، جس نے زندگی میں پہلی بار عفونت کا اتنا بڑا ڈھیر دیکھا ہو۔ سر جھٹک کر اشوک اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، مگر اس سے بھی اس کا اضطراب دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اس کی بیوی منہ سر لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جا کر مناسب اور موزوں الفاظ میں اس سے معافی مانگے، مگر خود میں اتنی جرأت پیدا نہ کر سکا۔ دبے پاؤں لوٹا اور اندھیرے کمرے میں صوفے پر لیٹ گیا۔ دیر تک جاگتا رہا، آخر سو گیا۔ صبح سویرے اٹھا، رات کا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اشوک نے بیوی سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ آفس میں اس نے دل لگا کر کوئی کام نہ کیا۔ یہ احساس اس کے دل و دماغ کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا، ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ کئی بار اس نے گھر بیوی کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہر بار نمبر کے آدھے ہندسے گھما کر ریسیور رکھ دیا۔ دوپہر کو گھر سے جب اس کا کھانا آیا تو اس نے نوکر سے پوچھا، میم صاحب نے کھانا کھا لیا؟ نوکر نے جواب دیا، جی نہیں، وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ کہاں؟ معلوم نہیں صاحب۔ کب گئے تھے؟ 11 بجے۔ اشوک کا دل دھڑکنے لگا، بھوک غائب ہو گئی۔ 2-4 نوالے کھائے اور ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی، طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے۔ 11 بجے ابھی تک نہیں لوٹی، گئی کہاں ہے؟ ماں کے پاس؟ کیا اسے سب کچھ بتا دے گی؟ ضرور بتائے گی، ماں سے بیٹی سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہنوں کے پاس گئی ہو، سنیں گی تو کیا کہیں گی؟ دونوں میری کتنی عزت کرتی تھیں، جانے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ اشوک آفس سے باہر نکل گیا، موٹر لی اور ادھر ادھر آوارہ چکر لگاتا رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے موٹر کا رخ گھر کی طرف پھیر دیا، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ گھر کے پاس پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب لفٹ ایک دھچکے کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ لفٹ تیسری منزل پر رکی۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا کہ لوٹ جائے، مگر فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس کا نوکر بیڑی پینے کے لیے باہر نکلا۔ اشوک کو دیکھ کر اس نے بیڑی ہاتھ میں چھپا لی اور سلام کیا۔ اشوک کو اندر داخل ہونا پڑا۔ نوکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اشوک نے پلٹ کر اس سے پوچھا، میم صاحب کہاں ہیں؟ نوکر نے جواب دیا، اندر کمرے میں۔ اور کون ہے؟ ان کی بہنیں صاحب، کلابے والے صاحب کی میم صاحب اور 2 پارسی بھائیاں۔ یہ سن کر اشوک بڑے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکا دیا۔ اندر سے اشوک کی بیوی کی پتلی مگر تیز آواز آئی، کون ہے؟ نوکر بولا، صاحب۔ اندر کمرے میں ایک دم گڑبڑ شروع ہو گئی۔ چیخیں بلند ہوئیں، دروازوں کی چٹخنیاں کھلنے کی آوازیں آئیں، کھٹ کھٹ پٹ پٹ ہوئی۔ اشوک
کوریڈور سے ہوتا پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے اور پردے پر دن کی روشنی میں دھندلی دھندلی انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز میکانکی یک آہنگی کے ساتھ حیوانی حرکات میں مشغول ہیں۔ اشوک بے تحاشا ہنسنے لگا۔ 4 جون سن 1950۔